بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کے احادیث اربعین کورس میں جو ہمارا دوسرا عنوان ہے وہ ہے کتے یا تصویر کے حوالے سے۔ ایمان والیو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصویر۔ ترجمہ: رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ The angels of mercy do not enter a house wherein there are pictures or a dog۔ ایمان والیو، اس چیز کا پہلے تو میں تجربہ بتا دوں آپ کو کہ ہم جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکری کے غرض سے دعوت و تبلیغ کے لیے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم عام صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تصویریں آویزہ ہوتی ہیں، غیر شرعی بھی اور غیر محرموں کی بھی۔ ایمان والیو، اب دیکھیں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں واضح ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کیا کتا یا تصویر ہو۔ اب ہمارے زمانے میں تصویر کی وبا بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تقریباً ہر دوسرے گھر میں، ڈرائنگ رومز میں، بیڈ رومز میں یا ٹی وی لاؤنج میں یا سٹنگ ایریا میں تصویریں آویزہ ہوتی ہیں۔ اور اوپر سے یہ کہ ہم اس بات کا بھی پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اب گھروں میں برکت نہیں ہے، اب گھروں میں رحمت نہیں ہے۔ تو ایمان والیو، رحمت کے فرشتے تو ایسے گھروں میں آتے ہی نہیں، وہ تو دور رہتے ہیں جہاں پر تصویریں ہوں۔ اور آج اسی کے نتیجے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی، ہمارے جو مسکن ہے وہاں پر وباؤں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایمان والیو، اب اس سے بچنے کی جس قدر ممکن کوشش ہو ہمیں کرنی ہے۔ یہ شوقیہ تصاویر، یہ ایک زمانے کا ٹرینڈ سمجھ کے تصاویر وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی تصویر جس کا ہم سے تعلق نہیں ہے گھروں میں لگانا مناسب انداز نہیں ہے۔ اور پھر کتے کی بات ہوئی تو یاد رکھیں کہ بلا ضرورت کتا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بالخصوص کالے کتے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے سخت ممانعت فرمائی ہے کہ یہ شیطان ہے، کالا کتا نہ رکھا جائے۔ تو ایمان والیو، آپ مجبوری میں رکھ سکتے ہیں آپ کتا، آپ کسی زمینی صورت میں یا گھر میں کسی مجبوری کے تحت اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جس نے شوق سے کتا رکھا، اور آج ہمارے ہاں تو انسانوں سے اتنا پیار نہیں ہے، ان کے حقوق و فرائض کا اتنی سمجھ یا سوچ نہیں ہے جتنی کتوں سے ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب تو یہ رواج اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، کچھ تو مغربی دنیا میں اور کچھ یہاں پر بھی پاکستان میں بھی، کہ کتوں کو ساتھ سلانا، بٹھانا، چلانا اپنی شان سمجھا جا رہا ہے۔ اور انسانوں سے وفا کا پوچھا جائے تو اس میں ہم فیل ہیں۔ شک نہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، لیکن جہاں پر اس کی وفاداری کی ضرورت ہے وہاں سے اس سے وفاداری لیجیے۔ ایک عام صورت میں کتے کو شو کی صورت میں پالنا بہرحال اس کی شریعت نے اجازت ہرگز نہیں دی ہے۔ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، آج تھوڑی سی اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایمان والیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح جن بتوں کو پوجتی تھی، بعد میں ان ہی بتوں کو عرب میں بھی پوجنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ود نامی بت قبیلہ دومت الجندل کی ایک شاخ کا تھا، اور دیگر قبیلوں نے بھی اسی طریقے سے نصر اور یاغوس وغیرہ والے جو قبیلے ہیں ان سب نے بتوں کی پرستش کو شروع کر دیا۔ ایمان والیوں، یہ سب بت حضرت نوح کی قوم کے نیک لوگوں کے نام سے منسوب تھے۔ اب مین جو مقصد آپ کو بتانے کا تھا کہ یہ جن کی انہوں نے پرستش شروع کی یہ ایک نیک ہستیاں تھیں۔ جب ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں آ کر یہ بات ڈالی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کرو۔
ان کے مجسمے نصب کر دیں اور ان مجسموں کے نام پر ان بزرگوں کے ناموں پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان بزرگوں کے مجسموں کی پرستش شروع نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجسمے نصب ضرور کیے تھے لیکن ان کی پرستش پوجا نہیں کی تھی۔ پھر بعد میں جب وہ لوگ مر گئے تو ان کی اگلی نسلوں نے، چونکہ اس بات کا علم جاتا رہا کہ ان کو صرف نصب کرنا تھا، اب انہوں نے کیا شروع کیا کہ انہوں نے، اگلے لوگوں نے انہی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو اکثر ہم آپ بھی اپنی نیک ہستیوں کے وہ مجسمے یا پھر تصاویر بناتے ہیں جو کہ ہم نے خود دیکھی ہے کہ ایک طرف میں اکثر ہم درباروں پہ جب فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بزرگوں کے ساتھ میں اللہ محمد کی، آیت الکرسی کی، چہار کل کی تصویریں نصب کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی غیر سنجیدہ سا عمل لگتا ہے، اور اگر گھروں میں دیکھیں تو گھروں کے اندر بھی یہی روش ہے کہ اکثر جو گھروں کی تصاویر ہوتی ہیں بیٹوں کی یا پھر گھر کے مردوں کی، کوئی بھی جو محرم ہے، بعض گھروں میں تو نامحرموں کی بھی فوٹو سریعام لگی ہوتی ہیں۔ تو ایسی تصاویر ایک تو جو غیر شرعی ہوں، اور پھر عقیدت کے حوالے سے بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیڈ رومز میں یا پھر ڈرائنگ رومز میں یا پھر ایسے رومز میں جہاں پر سب کا آنا جانا عام ہوتا ہے، وہاں پر اکثر ہم اپنی بہو بیٹیوں کی وہ نیم برہنہ جو ہے وہ فوٹو لگائی ہوتی ہے، وہاں پر ہم نے اکثر اپنے بیٹوں کی فوٹو لگائی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی سا قدم ہے ایمان والیوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں پہ آپ عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو ان چیزوں کو کم از کم آپ کو دیکھنا چاہیے ایمان والیوں۔ اور یہ اتنی سخت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آنے کا وعدہ فرمایا کہ اس وقت میں حاضر ہوں گا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل نہیں آئے، بلکہ آپ اس بات پہ نالہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایسا ہوتا نہیں کہ جبرائیل بولے تو نہ آئے۔ تو یوں ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک پلہ جو ہے، کتے کا بچہ، وہ موجود تھا۔ تو کہا یا عائشہ یہ کس وقت آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو آپ نے اس کو باہر نکال دیا۔ تو جب اس کو باہر نکالا تو اللہ کے جو فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تشریف لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں نہیں آ رہے تھے، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں ایک پلہ یعنی کہ کتے کا بچہ تھا، اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا شوقیہ صورت میں رکھے جائیں یا ایسے موجود ہوں۔ تو یہ ایک بڑی واضح ہمارے سامنے بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو منع فرمایا ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے ایمان والیوں، ایک فتویٰ بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ اس نے ایک تصویر بھیجی جس میں ہاتھ پر مہندی کے ذریعے ایک کارٹون کی تصویر بنی ہوئی تھی، ایسی تصویر بنانا انہوں نے پوچھا جائز ہے یا ناجائز؟ تو جواب کیا دیا فتوے کا کہ بغیر ضرورت یا بغیر شرعی رخصت کے کسی جاندار کی تصویر بنانا ناجائز اور گناہ ہے، جبکہ تصویر میں چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہو، کیونکہ اسلام میں بلا عذر شرعی تصویر بنانا ناجائز اور گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا چہرہ مٹا دیا جائے یا ایسے کارٹون جن کا وجود محض تخیلاتی اور فرضی ہے جیسے کہ اسپائڈر مین یا بیٹ مین یا پھر کوئی ایسی گاڑی بنی ہوئی چیز جس کی آنکھیں یا منہ وغیرہ بنا دیں، تو وہ اصلاً جاندار کسی تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اور اس کی تفصیل کے مطابق جو انہوں نے بھیجا کہا کہ اس تصویر یہ جو کہ جاندار کی تصویر نہیں ہے تو اس پر بنی تصویر جاندار کی تصویر کا حکم نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آ گیا نا کہ کسی جاندار کی فوٹو اور ایسی فرضی لگانے میں فرق ہے، ٹھیک ہو گیا ایمان والیوں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ کچھ اختلاف رائے کے حوالے سے بات ہے کہ ڈیجیٹل فوٹو کے بارے میں۔ اب ڈیجیٹل فوٹو کون سی ہوتی ہیں؟ جو موبائلز وغیرہ پہ ہوتی ہیں یا کمپیوٹر وغیرہ میں ہوتی ہیں، یہ ڈیجیٹل فوٹو ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کرام کی 3 رائے ہیں۔ یہ پہلی رائے جو ہے وہ سن لیجئے
یہ ناجائز تصویر کے حکم میں داخل نہیں، بلکہ پانی یا آئینے میں دکھائی دینے والے عکس کی مانند ہے۔ لہٰذا جس چیز کا عکس دیکھنا جائز ہے اس کی ویڈیو یا تصویر بنانا اور دیکھنا بھی جائز ہے، اور جس چیز کا عکس دیکھنا جائز نہیں اس کی ویڈیو یا تصویر بنانا اور دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب دوسری چیز، اس کا بھی وہی حکم ہے جو عام پرنٹ شدہ تصویر کا ہے، لہٰذا صرف ضرورت کے وقت یہ جائز ہے۔ تیسری چیز، ڈیجیٹل تصویر میں اگرچہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تصویر ہی ہے، البتہ اس کے تصویر ہونے یا نہ ہونے میں چونکہ ایک سے زیادہ فقہی آراء موجود ہیں، اس لیے صرف شرعی ضرورت جیسا کہ جہاد اور دین کے خلاف پروپیگنڈا سے دفاع اور صحیح دینی معلومات کی فراہمی کی خاطر یا اس کے علاوہ کسی واقعی اور معتبر دینی یا دنیاوی مصلحت کی خاطر ایسی چیزوں اور مناظر کی تصویر اور ویڈیو بنانے کی گنجائش موجود ہے جس میں تصویر ہونے کے علاوہ کوئی اور حرام پہلو مثلاً عریانیت، موسیقی یا غیر محرم کی تصویریں وغیرہ نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ عام مسائل میں جن مفتیان کرام نے علم و تقویٰ پر اعتماد کرتے ہیں اس مسئلے میں بھی انہی کی رائے پر عمل کریں اور اس طرح کے مختلف فی مسائل کو آپس میں اختلاف و انتشار کی بنیاد بنانے سے گریز کریں۔ تو ایمان والیوں، آپ یہ بات سمجھ آ گئی کہ جہاں پر جیسے کہ ہمیں پاسپورٹ کے لیے فوٹو بنائی جاتی ہے یا نہیں، لازمی ہے، ہم پاسپورٹ کے بغیر دین کی تبلیغ کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ہم ایسی بات ہے یا نہیں؟ پھر ایسے کچھ فارمز کے اوپر بچیوں اور بچوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، ادھر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کیونکہ مجبوری ہے، امتحانات کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے مجبوری ہے۔ تو جہاں پر انتہائی مجبوری ہو وہاں پر ڈیجیٹل تصویر بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، جو عام صورتوں میں ہمارے گھروں میں غیر شرعی تصویریں پڑی ہوتی ہیں جو کیمرے سے کھنچوا کے ہم پرنٹ اس کا باہر نکلوا لیتے ہیں، جو غیر شرعی ہیں، ایسی تصویروں کو مٹا دیجئے، پھاڑ دیجئے، بالکل گھروں میں نہ رکھیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو کسی جاندار کی تصویر بناتے ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے کہ کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا کہ اس میں روح کے وجود کو بھی، یعنی روح کو بھی اب اس میں ڈال کے دکھاؤ۔ یہ اس کو روز محشر، یہ جو ہم تصویریں بناتے ہیں نا، یہ خوبصورتی سے کر کے ہر ایک نین و نقش نگار کے ساتھ میں بناتے ہیں، تو ایسی تصویروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو تصویر کشی کی جاتی ہے کہ وہ حرام ہے، اور پھر کیا کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو۔ تو ایمان والیوں، یقیناً کوئی جان نہیں ڈال سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا، ہر ایک تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا اور ہر ایک تصویر کے بدلے جو اس کو جہنم میں عذاب دے گی۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر ضروری ہو تو تصویر بنانا ہو تو درخت کی بنا لو یا اس چیز کی جس میں روح نہ ہو، جس میں روح، جیسے کارٹونز وغیرہ ہیں، گھر ہیں، ایسی چیزوں کی تصویر بنا لو۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون نکالنے کی اجرت، کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ خون نکالنے کی اجرت اور بولو نا، اور دوسری کون سی؟ کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، گوندنے والی، گندوانے والی اور تصویر بنانے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ کوئی مجبوری، جس میں نے ذکر کر چکی ہوں، اس کے لیے یہ شوقیہ صورت میں تصویریں بنانا، اس کی اور پھر لگانا گھروں میں، لٹکانا گھروں میں، اس چیز کی شریعت نے ممانعت فرمائی ہے۔ ایمان والیوں، جیسے گڑیا وغیرہ ہے، اب یہ گڑیا بنی ہوتی ہے، آج کل کی تو گڑیا بھی وہ ایک بہت ہی آپ کو پتہ ہے نمایاں انداز میں بنائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امی عائشہ صدیقہ گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے بھی تھے، آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن وہ گڑیا اور تھی، وہ یہ روئی کی صورت میں ہوگی یا کپڑے ٹھوس دیے، اس میں وہ گڑیا ویسی تھی، اس میں کوئی صرف
فرضی صورت میں بازو اور ٹانگیں اور جو ہے نا وہ سر دھڑ بنتا تھا، تو آج بہت سمجھ لیجئے کہ جاہلانہ انداز میں اس چیز کو بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس صورت میں بھی ہمیں دیکھنا ضرور چاہیے۔ گڑیوں سے کھیلنے سے منع نہیں فرمایا، یا کارٹونز وغیرہ ایسے جو فرضی صورت میں بنائے جاتے ہیں اس کو بھی منع نہیں کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھر کو اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمارے گھروں میں اپنی خاص برکتیں عطا فرمائے، اور پھر جا کر آج گھروں میں جتنی ہماری بے جا تصویریں لگی ہوئی ہیں خدارا ان کو اتاریے اور اپنے گھر کو رحمتوں کا، امن کا گھر بنائیے، تاکہ رحمت کے فرشتے وہاں پر داخل ہو سکے۔ والسلام فی امان اللہ۔